ناظرین اکرام، یہ ہے خبیث امتیاز پلاموی۔ اس کا شیوا یہ ہے کہ یہ ہمارے علماء اہل سنت کو ٹارگیٹ کرتا ہے۔ آئے دن اس کا کوئی نہ کوئی ویڈیو سوشل میڈیا پر ایسا ملتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی عالم دین کو ٹارگیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور بلا وجہ کا الزام لگانا شروع کر دیتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے، آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ عوام میں بھی یہ مشہور ہے کہ تعزیہ بنایا جائے، اور ان جیسے جاہلوں میں، خبیثوں میں بھی یہ چیز رائج ہے کہ عوام اہل سنت کو کسی نہ کسی مدعے پر بھٹکایا جائے۔ بات کیا ہے، میں جس بات پر کلام کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب نے ایک اپنی ویڈیو میں ایک کلپ ہے ان کی چھوٹی سی، انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ تعزیہ بنانا جائز ہے، مستحب ہے۔ اب یہاں اس کو یہ شوشہ مل گیا کہ مستحب ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک جگہ پر اس کو حرام لکھا ہے، تو اب یہ دونوں میں مڈبھیڑ کروانا چاہتا ہے۔ یہ دونوں میں عوام کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو مفتی سلمان ازہری جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں۔ اس کی جہالت ایسی جہالت ہے کہ یہ مر جائے گا لیکن اس کی جہالت ختم نہیں ہوگی۔ یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس نے فتاوی رضویہ شریف کو ایک جگہ سے پڑھا، جبکہ دوسری جگہ پر اگر پڑھتا تو اعلیٰ حضرت کا ایک دوسرا قول بھی لکھا ہوا ہے۔ اس نے وہ نہیں پڑھا، اس نے صرف اور صرف یہ پڑھا کہ ہاں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ناجائز حرام ہے، اور دیکھنا بھی حرام ہے، اور نظر و نیاز یہ اس کے اوپر چڑھاوے کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اس نے صرف اور صرف اسی پہلو کو رکھا، اور اس پہلو کو رکھنے کے بعد میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کا مخالف بنا دیا مفتی سلمان ازہری کو۔ بات دراصل یہ ہے، مفتی سلمان ازہری صاحب نے ایک اپنی کلپ میں یہ کہا کہ تعزیہ بنانا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی شبیہ بنانا، ان کے روزے کے مثل بنانا، اور اس کو بنانے کے بعد میں ایسا بنانا کہ جو شریعت کے اعتبار سے ہو، جو شریعت نے شرائط لازم کیے ہیں، جو شریعت کے احکام ہیں، ان احکام اور شرائط پر عمل کرتے ہوئے تعزیہ بنائیے۔ اپنے گھر میں بنائیے، کاغذ کا بنائیے، سونے چاندی، یہ کسی چیز کا بھی آپ جیسی استطاعت رکھتے ہیں ایسا بنائیے، اور اس کو ایک جگہ پر گھر میں رکھ دیجئے، اور گھر میں رکھنے کے بعد میں آپ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ ہے، اور یہ امام حسین وہ امام حسین ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے بچے کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کر دیا۔ یہ نظریہ رکھیے آپ تو یہ جائز ہے۔ یہی بات علامہ سلمان ازہری نے کی تھی، اس کے برخلاف اس نے کیا کہا، عوام کو بھٹکانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ پیش کیا، جس میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ تعزیہ بنانا، مروجہ جو تعزیہ داری ہے یہ حرام ہے، اس سے بچا جائے، اور اس کو بنانا، دیکھنا، زیارت کرنا، چڑھاوے چڑھانا یہ سب ناجائز و حرام ہیں۔ اس نے صرف اور صرف اس بات کو پیش کیا۔ اس عقل کے اندھے سے، خبیث سے میں یہ کہوں کہ تو نے ایک جگہ فتاوی رضویہ پڑھی لیکن دوسرا اس کا صفحہ نہیں پڑھا، دوسری جگہ اس کو نہیں پڑھا، دوسری جگہ پر آقا نعمت، تاجدار اہل سنت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ بنیت تبرک، تعزیہ بنانا اور گھر میں رکھنا یہ جائز ہے، بنیت تبرک، اور یہ وہی ہے کہ جو مفتی سلمان ازہری صاحب نے بیان کیا ہے اپنے بیان میں، یہ وہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ہی بات کو مفتی سلمان ازہری صاحب نے بیان کیا ہے، لیکن یہ عوام کو بھٹکانا چاہتا ہے کہ دیکھو اعلیٰ حضرت کے خلاف کھڑا ہو گیا مفتی سلمان ازہری۔ یہ ایسے ٹائٹل رکھنے کے بعد میں یہ صرف اور صرف پیڑ بھرنا چاہتا ہے، کس کے نام پر؟
اعلیٰ حضرت کے نام پر اور ہمارے علماء اہل سنت کے نام پر ہمارے یہ چینل ہے مسائل حیات، ہم اس چینل پر اسی طریقے کی گفتگو کرتے ہیں اور ہم ان لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے علماء پر، ہمارے اساتذہ پر انگلی اٹھائیں گے، ہم ان کا جینا دو بھر کر دیں گے۔ یہ بات بالکل صاف ہے۔ تم کون ہوتے ہو کہ ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگوں پر انگلیاں اٹھاؤ گے؟ تم پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ تم پہلے اپنے ایمان کو ٹٹولو، تم اپنے ایمان کا محاسبہ کرو کہ تمہارے سینوں کے اندر ایمان بچا بھی ہے یا نہیں بچا ہے۔ یہ دراصل ایسے فتین انسان ہیں کہ یہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں اور عوام کو ادھر ادھر بھٹکانا چاہتے ہیں، ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت میں ان کا یہی مقصد ہے کہ عوام اہل سنت کو کسی نہ کسی طریقے سے بھٹکایا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو الجھا کر رکھا جائے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ہماری عوام بھی ان میں الجھ جاتی ہے اور پھنس جاتی ہے، مگر ہماری عوام بھی اتنی سیدھی سادی ہے کہ وہ کسی کے کہے پر کان دھر لیتی ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت کی بارگاہ میں زانو ادب طے نہیں کرتی کہ ہم نے ایسے سنا ہے تو کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ آپ کو کرنا چاہیے، یہ آپ کریں گے، کیونکہ آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ ایک فتنے کا شکار ہو جائیں گے اور جو ان کی چال ہے اس چال میں پھنس جائیں گے اور وہ اپنی چال میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امتیاز پلاموی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں کچھ کرنے کا شوق ہے، ذوق ہے، تو پہلے اپنے ایمان کا محاسبہ کرو، اپنے ایمان کو اپنے سینے میں ٹٹولو کہ تمہارا ایمان کتنا باقی ہے اور کتنا تمہارے دلوں سے چلا گیا ہے۔ عوام اہل سنت میں فتنہ پھیلانے کی کوشش مت کرو، ورنہ انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ عوام اہل سنت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر ایسے فتین لوگوں کے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا سے متعلق آپ اگر ایسے لوگوں کو سنتے ہیں تو آپ ان کو سننا بند کیجئے۔ آپ اپنے علماء کو سنیے اور اپنے علماء میں بھی ان کو سنیے کہ جو مدلل بیان کرتے ہیں، سچی روایات بیان کرتے ہیں، آپ ان کو سنیے۔ ان لوگوں کے بیان آپ کو بہت کچھ سکھائیں گے، آپ ایسے لوگوں سے باز رہیں۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی چال تھی اس کی، کتنا بڑا فتنہ پھیلانا چاہتا ہے کہ عوام اہل سنت کے اندر تفرقہ پھیلانا چاہتا ہے، تضاد پھیلانا چاہتا ہے، تضاد کرانا چاہتا ہے، ایک دوسرے پر دست و گریباں کرانا چاہتا ہے اور بھائی کو بھائی سے لڑانا چاہتا ہے، دوست کو دوست سے لڑانا چاہتا ہے۔ ایسی تو ہوتی ہیں لڑائیاں، ایسے تو ہوتے ہیں فساد۔ ایک دیکھ رہا ہے اس کی ویڈیو، ایک دیکھ رہا ہے مفتی سلمان اظہری کی ویڈیو۔ اب دونوں میں مٹ بھیڑ ہوگی اور دونوں میں دوستی بھی ختم ہو سکتی ہے، بھائی چارہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ آپ یہ ایسی ہی باتیں چنتے ہیں کہ جن میں تضاد لازم ہوتا ہے، جبکہ مفتی سلمان اظہری نے جو کہا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی ہی زبان انہوں نے بولی ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہی انہوں نے بیان کیا ہے اور وہی بولنا بھی چاہیے، حق بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے اور سچ ہی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ اور آپ اگر اس خبیث ملعون کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کو اچھا مانتے ہیں تو پھر تمہیں اپنے ایمان کا بھی محاسبہ کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، آپ کسی سے پوچھئے کہ ہم اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہم اس کو ایگری بھی کرتے ہیں، ہم اس کو سچ بھی جانتے ہیں، ہم اس کو قبول بھی کرتے ہیں، تو پھر دیکھنا کہ آپ کے اوپر بھی ایک فتویٰ لگے گا۔ یہ الزام تراشیاں کرتا ہے، الزام لگاتا ہے طرح طرح کے، جبکہ اس کو خود علم نہیں ہے، یہ پڑھتا کچھ ہے اور بتاتا کچھ اور ہے اور سمجھتا کچھ اور ہے۔ اس کی عقل میں، اس کے بھیجے میں یہ نہیں آتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ پہلے اس چیز سے اس کو آگاہ ہونا پڑے گا، پہلے اس چیز سے اس کو پہچان کرنی پڑے گی کہ مجھے حقیقت میں کیا چاہیے اور میں جو کہتا ہوں کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا اس سے تفرقہ تو نہیں پھیلے گا، عوام میں تضاد تو نہیں پھیلے گا۔ یہ اس طریقے سے دست و گریباں کرانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ شیوا اب سے نہیں بلکہ برسوں سے رہا ہے، جب سے یہ ان کی جماعت رائج ہے،
جب سے یہ ان کی جماعت پیدا ہوئی ہے، اس جماعت کا یہی شیوا رہا ہے کہ اس نے ایک دوسرے کو دستے گریباں کیا ہے اور بھائی چارے کو نقصان پہنچایا ہے، اس ہندوستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ جب تک اس طریقے کے لوگ دنیا میں سانس لیتے رہیں گے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بھائی چارے کو کبھی بھی پنپنی نہیں دیں گے، یہ اسی طریقے کی آگ لگاتے رہیں گے۔ آپ ایسے لوگوں سے باز رہیں اور اپنی عوام کو، علماء اہل سنت کو سنیں اور انہی کو اپنا پیشوا بنائیں۔ آپ اگر ایسے لچے، لفنگے، آوارہ، گھٹیا، نجس قسم کے لوگوں کو اگر اپنا پیشوا بنائیں گے، اگر ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، ان کو رہنما بنائیں گے، تو پھر من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے یا رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی قوم میں اٹھائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ انہی میں سے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اپنی عوام کو بھٹکتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیدھی راہ پر رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، بزرگوں کے عقیدت اپنے دلوں میں بسائے رکھیں اور علماء اہل سنت کی توہین سے بچیں، کیونکہ یہ توہین ایسی توہین ہے کہ آپ کو نہ دنیا کا چھوڑے گی اور نہ آخرت کا چھوڑے گی۔ یہ تو ایسے ہیں کم ظرف انسان کہ یہ نہ تو علماء کو چھوڑتے ہیں، نہ اولیاء کو چھوڑتے ہیں، نہ انبیاء کو چھوڑتے ہیں۔ جب انہوں نے خدا کو نہیں چھوڑا تو اب یہ کس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ یہ امکان کذب کا احتمال رکھتے ہیں کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب اس جملے سے آپ خود اگر سمجھدار ہیں تو سمجھ جائیے کہ یہ کس حد تک گر سکتے ہیں اور کیسی باتیں یہ عوام میں پیش کر سکتے ہیں۔ بس میں گزارش کروں گا اپنی عوام سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے کہ آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں اور ان سے دوری ہی بنائے رکھیں، یہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو امام علی مقام حضرت امام حسین اور دیگر شہیدان کربلا کی محبت ہمارے سینوں میں پیوست فرمائے، ہم سب کو نمازی بنائے اور ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔